تمہارے باپ نے میرے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑا تھا جو میں تمہیں ساری عمر بٹھا کر کھلاتی۔ 22 لاکھ مل رہے ہیں مجھے تمہارے، چپ چاپ نکاح کر لو ورنہ جان سے مار دوں گی۔ چچی کی آواز میں زہر تھا اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں ایسی درندگی کے عنصر تھا جو کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آج تک آپ کے ہر ظلم کو سہا ہے چچی، خدا را مجھے اس طرح کسی اندھے کے ہاتھ مت بیچیں، مجھ پر رحم کھائیں۔ زمل فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ چچی کے قدموں میں تھے۔ اس کے والدین 10 سال قبل ایک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے اور تب سے وہ اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے 10 سال اس گھر میں ایک ملازمہ سے بدتر زندگی گزاری تھی۔ رحم اور وہ بھی تم پر؟ تم جیسی منحوس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا اور میرے شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب یہ 22 لاکھ میری اس محنت کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں پالنے میں ضائع کی ہے۔ چچی نے بے دردی سے زمل کے بال کھینچے اور اسے زمین پر دھکا دیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زمل کے سر میں شدید درد کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں خود کما کر اپنے آپ کو پیسے دے دوں گی، لیکن میرا سودا مت کریں۔ زمل نے انکار میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی اور بغاوت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ایک اندھے شخص کے ہاتھ بیچ دیں گی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ آج رات یہ نکاح ہو کر رہے گا اور اگر تم نے کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا میں تمہاری وہ درگت بناؤں گی نا کہ تم موت مانگو گی۔ چچی نے غضبناک لہجے میں کہا اور زمل کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ زمل نے مزاحمت کی پوری کوشش کی، لیکن وہ چچی کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ چچی نے اسے ایک اندھیرے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے سختی سے کنڈی لگا دی۔ زمل فرش پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ مجھے باہر نکالیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میرا نکاح مت کریں، مجھے آزاد کر دیں۔ زمل کی چیخیں بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس کی حالت کبھی نہ ہوتی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ زمل سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ چچی 2 عورتوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کا عروسی جوڑا اور بھاری زیورات تھے۔ اسے جلدی سے تیار کرو، لڑکے والے آ چکے ہیں اور میرے پاس وقت تو بالکل نہیں ہے۔ چچی نے عورتوں کو حکم دیا اور خود زمل کے پاس آ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ چچی کی آنکھوں میں خونی چمک تھی جسے دیکھ کر زمل کے ہونٹ سل گئے۔ عورتوں نے اسے زبردستی سرخ جوڑا پہنایا اور اس کے چہرے پر میک اپ تھوپ دیا۔ زمل بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے جو اس کے میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ باہر ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح خواں اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور سرمد آفریدی اندر داخل ہوا۔ اس کی عمر 29 سال تھی، کثرتی جسم اور روبدار شخصیت کا مالک۔ اس نے سیاہ رنگ کا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے۔ وہ کسی بھی انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری اور بے حسی کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ نکاح خواں آ چکے ہیں، دلہن کو باہر لائیں۔ سرمد کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا حکم تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ جی جی سرمد بیٹا، زمل بالکل تیار ہے، بس ذرا شرما رہی ہے، میں ابھی اسے لے کر آتی ہوں۔ چچی نے منافقت سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور جلدی سے اندر والے کمرے کی طرف بھاگی۔ انہوں نے زمل کو زبردستی کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ مجھے چھوڑ دیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح نہیں کروں گی۔ زمل نے چچی کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن چچی کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھے۔ اگر تم نے باہر جا کر کوئی تماشا کیا تو میں تمہیں یہیں جان سے مار کر دفن کر دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ چپ چاپ چلو اور نکاح نامے پر دستخط کرو۔
چچی نے زمل کے کان میں سرگوشی کی، اس کی کمر پر زور سے چٹکی کاٹی۔ درد کی شدت سے زمل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ چچی اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ نکاح خان نے خطبہ نکاح پڑھنا شروع کیا اور کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ زمل کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ شدت غم سے نڈھال تھی۔ زمل بنت طارق، کیا آپ کو سرمد آفریدی کے ساتھ 22 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ نکاح خان نے سوال کیا تو زمل کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن خوف نے اس کی آواز دبا دی۔ جلدی بولو، سب انتظار کر رہے ہیں، میرا صبر مت آزماؤ۔ چچی نے زمل کے کاندھے کو سختی سے دباتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ ان کے ناخن زمل کے گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ قبول ہے، زمل نے روتے ہوئے بمشکل کہا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ نکاح خان نے 3 بار سوال دہرایا اور زمل نے ہر بار روتے ہوئے قرار کیا۔ اس کے بعد سرمد سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بھاری آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ دستخط کا مرحلہ مکمل ہوا اور نکاح ختم ہو گیا۔ سرمد نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بریف کیس کو کھولا اور اس میں سے کرنسی نوٹوں کی گٹیاں نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ رہی آپ کی رقم، 22 لاکھ روپے۔ اب زمل میری ذمہ داری ہے۔ سرمد نے بنا کسی جذبے کے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چچی کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا اور ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیوں کو چھوا۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے بیٹا، زمل اب تمہاری امانت ہے، اسے خوش رکھنا۔ چچی نے پیسوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھوٹے پیار کا ناٹک کیا۔ ان کی نظریں صرف نوٹوں کی گڈیوں پر جمی تھیں۔ چلیں زمل، ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ سرمد نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے سختی سے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ زمل نے مڑ کر ایک بار بھی اپنی چچی کو نہیں دیکھا جو بریف کیس کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس نے اس گھر کو آخری بار دیکھا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ گاڑی کا سفر انتہائی خاموش اور طویل تھا۔ سرمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور زمل پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک نابینا شخص اتنی مہارت سے ڈرائیونگ کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا آپ مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے کیوں ایک بے بس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ زمل نے روتے ہوئے سکوت توڑا تو اس کی آواز میں ایک گہری چوٹ اور ساتھ میں غصہ بھی شامل تھا۔ میں نے تمہیں خریدا ہے، پورے 22 لاکھ کی قیمت ادا کی ہے تمہاری، اب تم میری مرضی سے جیو گی۔ سرمد نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر زمل کو نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ زمل کے لہجے میں غصہ اور نفرت شامل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، فی الحال تم میری بیوی ہو اور میرا ہر حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور خاموشی سے بیٹھو۔ سرمد کی آواز میں ایسی سختی تھی جس نے زمل کو مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ ڈر کر سیٹ کے کونے میں دبک گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ گاڑی ایک انتہائی عالیشان اور بڑے گھر کے سامنے رکی۔ سرمد باہر نکلا اور زمل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے سختی سے زمل کا بازو پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر بہت بڑا اور پرتعیش تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ سرمد اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک بڑے سے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ بیڈ روم کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن زمل کے لیے وہ ایک قید خانہ تھا۔ سرخ گلاب کی پتیاں اسے خون کے قطروں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی چچی، زمل روتے ہوئے بڑبڑائے۔ اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے زیور اتار کر فرش پر پھینک دیے۔ بھاری جھومر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑیں جن سے اس کی کلائیوں پر خراشیں آ گئیں۔ میں اس نکاح کو نہیں قبول کروں گی، میں کسی قیمت پر اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں آج ہی بھاگ جاؤں گی، زمل نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس گھر کی گھٹن سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ دروازہ کھلا اور سرمد اندر آیا۔ اس نے کالا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ زمل سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندھا ہے، لیکن اس کا وجود اور اس کی خاموشی خوفزدہ کرنے والی تھی۔ اس کی آنکھیں نارمل انسانوں جیسی لگ رہی تھیں، لیکن ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ آپ سو جائیں، مجھے ضروری کام ہے، سرمد نے سرد لہجے میں کہا اور زمل کی طرف دیکھے بغیر اسٹڈی کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔
رات کا پہر تھا اور زمل اپنے بکھرے ہوئے زیور کی پوٹلی اٹھائی۔ اس نے سوچا ان زیورات کو بیچ کر وہ کچھ دن کا گزارا کر لے گی جب تک کوئی نوکری نہیں مل جاتی۔ وہ دبے قدموں بیلکنی کی طرف بڑھی۔ سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے، پہلے کہ وہ واپس آئے اور مجھ پر کوئی نیا ظلم کرے۔ زمل نے دل میں سوچا اور بیلکنی کی گرل کے پاس پہنچ کر پائپ کے سہارے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ وہ لوہے کے ٹھنڈے پائپ کو پکڑ کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی جد و جہد کر رہی تھی۔ جیسے اس نے پاؤں باہر نکالا اور پائپ پر وزن ڈالا، کسی کے مضبوط ہاتھ نے اسے کمر سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر سختی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اندھا ہوں، بے وقوف یا بغیرت نہیں مسز سرمد۔ سرمد کی آواز میں غضب تھا اور اس کی گرفت زمل کے بازو پر لوہے کی طرح سخت تھی۔ زمل کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سرمد کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں زمل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے جانے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ زمل نے سرمد کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اگر دوبارہ تم نے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور تمہیں اسی کمرے میں زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا۔ سرمد نے زمل کو بیڈ کی طرف زور سے دھکا دیا۔ زمل بیڈ پر گر پڑی۔ سرمد نے بیلکنی کا شیشے والا دروازہ لاک کیا، پھر کمرے کے مین دروازے کو اندر سے لاک کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں، میرا سودا کرنے والوں سے بھی بدتر ہے، آپ نے مجھ پر رحم کیوں نہیں کھایا؟ زمل بیڈ پر گرتے ہوئے چلائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ شدید نفرت بھی تھی۔ تمہاری بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، چپ چاپ سو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرمد اپنی مخصوص سرد مہری سے کہا اور کمرے میں موجود ایک لمبے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے کمبل اپنے اوپر ڈال لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زمل ساری رات بیڈ پر بیٹھی جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح زمل کمرے میں قید تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن زمل کے دل میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ سرمد سے بری طرح خوفزدہ تھی اور رات کے واقعے نے اسے مزید سہما دیا تھا۔ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ کیا میری ساری زندگی اسی قید میں گزر جائے گی؟ زمل نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے دماغ میں فرار کے نئے راستے گردش کر رہے تھے، لیکن سرمد کی دھمکیوں سے خوف زدہ کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور صفائی کرنے والی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر آئی۔ اس نے زمل کو ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا، لیکن کچھ نہیں بولی۔ اس نے فرش صاف کیا، چیزیں سمیٹی اور جلدی میں غلطی سے لکڑی کی ایک بھاری کرسی راستے کے بالکل بیچ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سرمد کمرے میں داخل ہوا۔ زمل کی نظریں سرمد پر جمی تھیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کرسی سے ٹکرائے گا اور گرے گا اور اسے نظر تو کچھ نہیں آتا، زمل نے دل میں سوچا اور اس نظر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سرمد جب گرتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، لیکن سرمد چلتا ہوا اور بالکل ایک بینا انسان کی طرح بغیر کسی چھڑی کے اس کرسی کے پاس پہنچا۔ اس کے قدموں کی رفتار میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ اس نے کرسی کے پاس پہنچ کر اپنا راستہ ہلکا سا بدلا اور کرسی سے بچ کر گزر گیا۔ زمل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اندھا شخص اتنی درستگی سے کیسے چل سکتا ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ راستے میں کرسی ہے؟ زمل کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کی حیرت اب شکوک و شبہات میں بدل رہے تھے۔ اس نے غور سے سرمد کو دیکھا جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ سرمد نے وارڈروب کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پشت زمل کی طرف تھی اور وہ اپنے کپڑے منتخب کر رہا تھا۔ جی، زمل نے مختصر جواب دیا۔ اس کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا۔ آواز میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ تھی۔ آج تمہیں کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں، جو چاہے ملازمہ کو بتا دینا، وہ تمہیں لا دے گی۔ سرمد نے ایک فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زمل کا شک بڑھنے لگا۔ اس نے سرمد کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ اندھا نہیں ہے تو اس نے مجھ سے شادی کا یہ ناٹک کیوں کیا؟ اس نے چچی کو 22 لاکھ کیوں دیے؟ آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ زمل کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کے دماغ میں کئی سوال الجھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ناخن چبانا شروع کر دیے۔ اسے سچائی جاننے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب سرمد کے کمرے میں آنے کا وقت ہوا تو زمل نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا۔ وہ جان بوجھ کر خاموشی سے دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ ٹکرا گیا تو اندھا ہے، ورنہ اس کا سارا ناٹک سامنے آ جائے گا۔ زمل نے مٹھیاں بھینچ لی اور اپنی سانسیں روک کر
سرمد کے قدموں کی آہٹ سننے لگی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ باہر کوریڈور میں قدموں کی آواز آئی، سرمد چلتا ہوا آیا، اس کی رفتار معمول کے مطابق تیز تھی۔ زمل بالکل حرکت کیے بغیر پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ سرمد کے ٹکرانے کا جھٹکا برداشت کر سکے۔ سرمد کمرے میں داخل ہوا اور عین زمل سے 1 انچ دور رک گیا۔ زمل نے اپنی آنکھیں کھولیں، سرمد کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سرمد نے اپنا رخ تھوڑا سا موڑا اور زمل کے کاندھے سے ذرا سا بھی ٹکرائے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے ایسے راستہ بدلا جس سے اسے سب کچھ بالکل صاف نظر آ رہا۔ وہ اندھا نہیں، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ زمل کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ صدمے کی کیفیت میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ راستے میں کھڑے ہونے کا کیا مقصد تھا مسز سرمد؟ سرمد نے الماری کھولتے ہوئے بنا مڑے سوال کیا۔ اس کی آواز میں طنز تھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں۔ کچھ نہیں، میں بس باہر جا رہی تھی۔ زمل نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور جلدی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے زمل نے آئینے میں اپنا پیلا پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، وہ شروع سے مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اس نے میرے آنسو، میری بے بسی، سب کچھ دیکھا، لیکن پھر اس نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا؟ زمل نے اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے دماغ میں چچی کے 22 لاکھ اور سرمد کا اندھا بننے کا ڈرامہ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ آخر اس شخص کا مقصد کیا ہے؟ اس نے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اتنی بڑی رقم دے کر کیوں خریدا؟ اس کا کیا منصوبہ ہے؟ زمل نے تولیے سے چہرہ صاف کیا اور ایک نیا عزم لے کر باہر نکلی۔ اب وہ صرف ڈرنے والی نہیں تھی، اسے اس پراسرار شخص کا سچ جاننا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر کے اندھیروں میں چھپے رازوں کو بے نقاب کر کے رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ دن کا باقی حصہ زمل کے لیے کسی طویل اور اذیت ناک صدی کی طرح گزرا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کی نظریں بار بار دیوار گیر گھڑی پر جا کر ٹک جاتی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی میں پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سرمد رات کے کھانے کے وقت بھی کمرے میں نہیں آیا تھا، جس نے زمل کے اندر موجود تجسس اور خوف کو مزید ہوا دے دی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ شخص نابینا نہیں ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اسے رات کے اس پہر کا انتظار تھا جب سارا گھر گہری نیند میں ڈوب جاتا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ زمل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ والے صوفے کی طرف دیکھا جہاں سرمد سوتا تھا۔ صوفہ خالی تھا اور اس پر بڑا کمبل سلیقے سے طے کیا ہوا تھا۔ زمل دبے قدموں بستر سے اتری۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے اسے زور سے ٹکرا رہا تھا، جسے اپنے دھڑکنوں کی آواز خود سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل انتہائی احتیاط سے گھمایا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ راہداری میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اسٹڈی روم کے دروازے کے نیچے سے روشنی کے ایک ہلکی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ زمل نے اپنی سانسیں روکے اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ زمل نے ذرا سا جھانک کر اندر دیکھا اور اس کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ سرمد سامنے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مختلف فائلز کو انتہائی غور سے پڑھ رہا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر کسی ماہر کی طرح چل رہی تھیں۔ زمل کے اندر غصے کا ایک لاوا سا ابل پڑا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ تم اندھے نہیں ہو، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میں ابھی تمہارا یہ سارا ناٹک چچی کو بتاتی ہوں۔ زمل کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سرمد جو لیپ ٹاپ پر مگن تھا، زمل کی اچانک آواز کو سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ زمل مڑ کر دروازے کی طرف بھاگتی، سرمد اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور ایک ہی جھپٹے میں زمل تک پہنچ گیا۔ اس نے زمل کو سختی سے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ خاموش رہو بیوقوف لڑکی، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سرمد کی آنکھوں میں غضب تھا اور اس کا لہجہ کسی خون خوار درندے جیسا تھا۔ زمل نے سرمد کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے اور خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو سرمد کی انگلیوں کو بھگو رہے تھے۔ سرمد نے اسے کاندھوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کرسی تک لے گیا اور اسے زور سے کرسی پر بٹھا دیا۔ یہاں سے ہلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
سرمد نے انگلی کے اشارے سے اسے وارننگ دی اور اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ سرمد نے میز پر رکھا اپنا کالا چشمہ اٹھایا اور اسے دور فرش پر پھینک دیا۔ چشمہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہاں، میں اندھا نہیں ہوں، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں اور میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، سرمد نے سرد مہری سے کہا۔ اس کی نظریں زمل کے چہرے پر گڑی تھی جو صدمے سے بت بنی ہوئی تھی۔ تو تم مجھ سے شادی کا یہ ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ میری چچی کو اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ زمل نے روتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں گہری بے بسی اور ٹوٹ پھوٹ تھی۔ تمہاری چچی کوئی عام عورت نہیں، وہ ایک موت کی سوداگر ہے جس نے تمہاری زندگی کا سودا کر دیا تھا۔ سرمد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین زمل کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میری چچی ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ وہ غصے والی ضرور ہے لیکن مجرم نہیں ہو سکتی۔ زمل نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ اس کا دل اس بھیانک سچائی کو ماننے سے انکاری تھا۔ تم ایک بیوقوف اور اندھی لڑکی ہو جس نے ساری زندگی ایک سانپ کے سائے میں گزاری اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی، سرمد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور لیپ ٹاپ پر ایک فائل اوپن کی۔ میری چچی کے بارے میں بکواس مت کرو، تم خود ایک جھوٹے اور فریبی انسان ہو جس نے اندھے ہونے کا ناٹک کیا۔ زمل غصے سے چلائی تو اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی اور وہ سرمد پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ سرمد نے اسے کرسی کے ہتھے سے سختی سے پکڑا اور اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری چچی کیا ہے۔ سرمد کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ زمل نے کانپتی ہوئی نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کی چچی ایک تصویر تھی جس میں وہ ایک عربی لباس میں ملبوس بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹھی تھی اور بیچ میں پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھا تھا۔ یہ کون ہے اور چچی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ زمل کی آواز میں ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ دبئی کا ایک بہت بڑا اسمگلر اور ہیومن ٹریفکر ہے اور تمہاری چچی تمہیں 50 لاکھ کے عوض اس شخص کو بیچ چکی تھی۔ سرمد نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اس مافیا کے لیے شدید نفرت تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تصاویر جھوٹی ہیں، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ زمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ وہ شدت کرب سے کانپ رہی تھی۔ میں ایک خفیہ ایجنسی کا انڈر کور ایجنٹ ہوں اور تمہاری چچی خطرناک ڈرگ اور ہیومن ٹریفکنگ کی مافیا کا ایک اہم مہرہ ہے۔ سرمد نے اپنی جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال کر زمل کی گود میں پھینکا جس پر اس کی وردی والی تصویر اور ایجنسی کا مونوگرام تھا۔ تم نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر تم پولیس والے ہو تو تم نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ زمل نے آنسو بھری آنکھوں سے کارڈ کو دیکھا اور پھر سرمد سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں گہری الجھن تھی۔ ہمیں اس مافیا کے سرغنہ تک پہنچنا تھا۔ تمہاری چچی صرف ایک پیادہ ہے، اصل باس کوئی اور ہے۔ سرمد نے کرسی کھینچ کر زمل کے سامنے بیٹھی اور اسے تفصیل سے سمجھانا شروع کیا۔ میں نے اس ڈیل کو بیچ میں کاٹا ہے اور اندھا بن کر تمہاری چچی کو 22 لاکھ کی آفر دی تاکہ میں تمہاری چچی کے ذریعے مافیا کے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر سکوں۔ سرمد نے زمل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک پیشہ ورانہ متانت تھی۔ تم نے ایک مشن کے لیے میری زندگی برباد کر دی، مجھے ایک اندھے کے ساتھ باندھ کر میری تذلیل کی۔ زمل نے نفرت سے سرمد کو دیکھا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج رات تم دبئی کے کسی قہوہ خانے میں ایک بڈھے کی غلامی کر رہی ہوتی۔ سرمد کی آواز یکدم اونچی اور غضبناک ہو گئی۔ اس نے زمل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جس عورت نے مجھے پالا، جس کے گھر میں میں نے ساری زندگی گزاری، وہ مجھے بیچنے لگی تھی۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہر ظلم کو سہا، اس کے گھر کے برتن دھوئے، اس سے میری قیمت لگا دی۔ زمل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا سارا وجود دکھ سے ٹوٹ چکا تھا۔ رونے کا وقت نہیں، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو اور اس عورت کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہو تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ سرمد نے سختی سے زمل کا کاندھا پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک کمانڈر جیسی سختی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، مجھے ان خطرناک لوگوں سے ڈر لگتا ہے، زمل نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں اپنے ڈر کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ اب تم اس مشن کا حصہ بن چکی ہو، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ سرمد نے زمل کے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
اگر میں نے تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ سمل نے آنسو صاف کرتے ہوئے بغاوت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو میں تمہیں واپس تمہاری چچی کے پاس چھوڑاؤں گا اور پھر وہ بڈھا عربی تمہارا منتظر ہوگا، سرمت نے بے حسی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں پھر مجھے آزادی چاہیے۔ زمل نے مضبوطی سے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ انتقام کی چمک تھی۔ مشن مکمل ہونے کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں آزاد کر دوں گا، سرمت نے وعدہ کیا اور واپس اپنے لیپ ٹاپ کی طرف مڑ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرا کام کیا ہے اس سب میں؟ زمل نے کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہی تھی۔ تمہیں کل رسم کے بہانے اپنی چچی کے گھر جانا ہے، دلہنوں کا مائکا جانے والا رواج استعمال کرنا ہے۔ سرمت نے ایک دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکالتے ہوئے زمل کو ہدایت دی۔ وہ مجھے گھر میں داخل ہونے دیں گی، لیکن مجھ پر نظر بھی رکھیں گی۔ وہ بہت چالاک عورت ہے۔ زمل نے اپنی چچی کی فطرت سے اس کو آگاہ کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ سرمت نے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی تھی جس میں ایک بڑا سا نگینہ لگا ہوا تھا۔ یہ عام انگوٹھی نہیں ہے، اس نگینے کے اندر ایک انتہائی طاقتور مائکرو کیمرا اور مائک نصب ہے۔ سرمت نے وہ انگوٹھی زمل کی انگلی میں پہناتے ہوئے اس کی تکنیکی تفصیل بتائی۔ اسے میں کیسے استعمال کروں گی؟ مجھے تو یہ سب نہیں آتا، زمل نے انگوٹھی کو حیرت سے خوف سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیمرہ براہ راست میرے لیپ ٹاپ سے منسلک ہے، تم جو دیکھو گی وہ میں یہاں بیٹھا دیکھوں گا، تمہیں بس نگینے کا رخ صحیح رکھنا ہے۔ سرمت نے انگوٹھی کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے زمل کو سمجھایا۔ مجھے وہاں جا کر کیا ڈھونڈنا ہے؟ ان کے گھر میں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ زمل نے پوری توجہ سے سرمت کی باتیں سنتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ تمہیں ان کے بیڈ روم میں جانا ہے، وہاں الماری یا بستر کے نیچے ایک لال رنگ کی ڈائری موجود ہے۔ سرمت نے لیپ ٹاپ پر اس ڈائری کی ایک پرانی تصویر نکال کر زمل کو دکھائی۔ اس ڈائری میں کیا ہے جو تم مجھ سے اتنی محنت کروا رہے ہو؟ زمل نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس ڈائری میں مافیا کے تمام رابطے، خفیہ گوداموں کے پتے اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات درج ہیں۔ سرمت کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ اگر چچی نے مجھے ان کے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ زمل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ موت کا خوف اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا۔ تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، انہیں باتوں میں الجھانا اور موقع ملتے ہی ڈائری کے اہم صفحات کی تصاویر لینا شروع کر دینا۔ سرمت نے اسے تسلی دینے کے بجائے سختی سے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی تاکید کی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کیسے ہے؟ میں تو تمہیں کل تک ایک اندھا سمجھ رہی تھی۔ زمل نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ مجھے تم پر نہیں، اپنی مجبوری پر بھروسہ ہے۔ میرے پاس مافیا کے گھر تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، سرمت نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے زمل کے طنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں کل صبح کسی وقت جاؤں گی اور تم میرے ساتھ جاؤ گے یا نہیں؟ زمل نے اپنے لباس کو درست کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب کل کے محاذ کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ میں تمہیں گاڑی میں چھوڑ کر آؤں گا، تم اندر اکیلی جاؤ گی، اور یاد رکھنا تمہارا رویہ بالکل نارمل ہونا چاہیے۔ سرمت نے اسے ہدایت دی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نارمل کیسے رہ سکتی ہوں جب مجھے پتا ہے کہ وہ عورت میرا خون پینے کو تیار ہے؟ زمل نے غصے سے کہا۔ اس کے لیے منافقت کرنا بہت مشکل تھا۔ تمہیں یہ ناٹک کرنا ہوگا، انہیں یقین دلانا ہوگا کہ تم ایک امیر اندھے کے ساتھ بہت خوش ہو اور اس کی دولت کے مزے لوٹ رہی ہو۔ سرمت نے کھڑے ہوتے ہوئے زمل کو آخری ہدایت دی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، سرمت، زمل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کا خوف واضح تھا۔ اگر زندگی چاہیے تو آسان اور مشکل کا فرق بھول جاؤ۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، کل ایک طویل دن ہے۔ سرمت نے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود دوبارہ فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔
سمل بوجھل قدموں کے ساتھ اسٹڈی روم سے باہر نکلی۔ اسے اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا جب اس کی زندگی اور موت کے درمیان ایک کڑی تھی۔ کل کا دن اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ثابت ہونے والا تھا۔ وہ ڈری ہوئی لڑکی اب ایک خطرناک مشن کا حصہ بن چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرنوں نے کمرے کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے نیا دن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سمل رات بھر جاگنے اور انکشافات کے بوجھ کی وجہ سے شدید تھکن کا شکار تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بغور دیکھا۔ سرمت نے اسے پہننے کے لیے انتہائی قیمتی لباس اور بھاری زیورات دیے تاکہ چچی کو مکمل یقین آ سکے کہ وہ ایک بہت ہی امیر شوہر کی بیوی ہے، اور پیسوں کی چمک نے اس کی ساری بغاوت ختم کر دی ہے۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور سرمت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بالکل تیار تھا اور اس کے چہرے پر وہی مانوس پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ کیا تم تیار ہو مسز سرمت؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں شیڈول کے مطابق چلنا ہے۔ سرمت نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک کمانڈر جیسی سختی تھی۔ میں تیار ہوں، لیکن میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سمل نے اپنی انگلی میں پہنی اس خاص انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے گھبراہٹ کا اظہار کیا جس میں خفیہ کیمرہ نصب تھا۔ ڈر کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دو۔ وہاں جا کر تمہیں صرف ایک لالچی اور خوش باش لڑکی کا کردار ادا کرنا ہے۔ سرمت نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی سختی سے ہدایت دی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان پر میرا خوف ظاہر نہ ہو، لیکن چچی بہت شاطر عورت ہے۔ سمل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں ان سے زیادہ شاطر بننا ہوگا۔ چلیں آپ نکلتے ہیں۔ سرمت نے مڑ کر کمرے سے باہر قدم رکھا اور سمل بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی کا سفر انتہائی خاموشی سے طے ہوا۔ جیسے جیسے چچی کا محلہ اور وہ جانی پہچانی گلیاں قریب آ رہی تھی، سمل کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی تھی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ میں گلی کے کونے پر رکوں گا، تم خود چل کر جاؤ گی، اور یاد رکھنا کیمرے کا رخ ڈائری کی صفحات کی طرف بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ سرمت نے گاڑی کو ایک سنسان کونے پر سائڈ پر لگاتے ہوئے آخری بار اسے تکنیتی ہدایت دی۔ اگر انہوں نے مجھے کیمرے کے ساتھ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ سمل نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے لرزتی ہوئی آواز میں آخری سوال کیا۔ وہ کیمرہ نہیں پہچان سکتی، بس اپنا اعتماد بحال رکھنا، میں اسکرین پر سب دیکھ رہا ہوں گا۔ سرمت نے اسے تسلی دینے کے بجائے سختی سے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت کی۔ زمل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور چچی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے چچی کھڑی ہوئی تھی۔ ارے زمل بی بی، تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کیسی گزر رہی ہے اس اندھے کے ساتھ تمہاری زندگی؟ چچی نے زمل کے قیمتی لباس اور ہیرے کے زیورات کو لالچی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز اور حیرت کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ بہت شاندار گزر رہی ہے چچی جان، سرمت کے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے اور اس نے تو مجھے ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ زمل نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور انتہائی مغرور مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنا کردار بخوبی نبھانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا اندر آؤ ذرا، میں بھی تو سنوں، اس اندھے نے تمہیں کون سا خزانہ دے دیا جو تم اتنی خوش ہو؟ چچی کی آنکھوں میں حسد اور لالچ کی واضح نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پورا کھول کر زمل کو اندر کا راستہ دیا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ چچی کی نظریں زمل کے گلے پر پہنے ہوئے ہیرے کے ہار پر بری طرح سے جمی ہوئی تھی۔ ان کا دل حسد سے جل رہا تھا۔ یہ ہار تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ اس اندھے کو کیا پتا کہ ہیرے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ضرور کوئی نقلی چیز پکڑا دی ہوگی۔ چچی نے ہار کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ان کی انگلیاں ہار کے نگینوں پر پھسل رہی تھی۔ سرمت بھلے ہی اندھے ہیں، لیکن ان کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے، اور یہ ہار
یہ تو بالکل اصلی ہے، مجھے تو بس پیسوں سے غرض ہے چچی۔ زمل نے کاندھے اچکاتے ہوئے ایک لاپرواہ اور دنیا دار لڑکی کے روپ دھار لیا، جس کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی۔ تم تو بہت سیانی نکلی، میں تو سمجھ رہی تھی تم وہاں جا کر روتی دھوتی ہوگی اور جا کر جان دے دو گی۔ میں تمہارے لیے شربت لے کر آتی ہوں، تم آرام سے بیٹھو۔ چچی نے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ یہ زمل کے لیے پہلا اور شاید آخری سنہری موقع تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دبے قدموں سے چچی کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی، صرف کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اس پرانی لکڑی کی بھاری الماری پر گئیں جس کا ذکر سرمت نے رات کو کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر کپڑوں کا ایک بے ہنگم ڈھیر سا لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ٹٹولنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں ایک سخت جلد والی چیز سے ٹکرائیں۔ اس نے اسے باہر نکالا، وہ وہی لال رنگ کی پرانی ڈائری تھی۔ شکر ہے تم مل گئی، زمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ڈائری کھولی اور انگوٹھی کا رخ صفحات کی طرف کیا۔ ہر صفحے پر مختلف نام، خفیہ کوڈز، فون نمبرز اور لاکھوں کروڑوں کی رقم درج تھی۔ وہ تیزی سے ایک ایک کر کے صفحات پر لٹتی جا رہی تھی اور انگوٹھی میں چھپا ہوا مائکرو کیمرہ اپنا کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف سرمت اپنی گاڑی میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر ڈائری کے صفحات بالکل واضح اور صاف نظر آ رہے تھے۔ بہت اچھے زمل، بس تھوڑا سا اور، تم بہت شاندار کام کر رہی ہو۔ سرمت نے اسکرین کو زوم کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بڑی کامیابی کی چمک آیا تھی۔ زمل ابھی آخری چند صفحات کی تصویر لے ہی رہی تھی کہ اچانک کوریڈور میں بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ زمل، تم کہاں چلی گئی؟ شربت تیار ہے۔ چچی کی تیز آواز بالکل کمرے کے دروازے کے قریب سے آئی تو زمل کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ڈائری واپس کپڑوں کے نیچے چھپائی اور الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر نارمل ہونے کی اداکاری کرتی، دروازہ پوری طرح سے کھلا اور چچی انتہائی شکی نظروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوں۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی؟ میں نے تو تمہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ چچی کا لہجہ سخت اور تفتیشی تھا۔ اس کی تیز نظریں زمل کے پسینے سے بھیگے اور گھبرائے ہوئے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ میں بس اپنے پرانے کپڑے دیکھنے آئی تھی۔ مجھے اپنا ایک پرانا سوٹ چاہیے تھا جو یہاں رہ گیا۔ زمل کے ہکلاتے ہوئے جلدی سے بہانہ تراشا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے پرانے کپڑے تو میں نے کچرے میں پھینک دیے، چلو باہر نکلو یہاں سے۔ مجھے اپنے کمرے میں کسی کا گھسنا اور جاسوسی کرنا تو بالکل پسند ہے۔ چچی نے سختی سے زمل کا بازو پکڑا اور اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے معاف کر دیں چچی، مجھے یاد نہیں رہا، میں بس یوں ہی اندر آ گئی۔ زمل نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی اور جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگ گئی تاکہ چچی کا غصہ مزید نہ بھڑکے۔ اس واقعے کے بعد زمل زیادہ دیر وہاں رکنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر شربت کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں جلدی سے ختم کیا اور واپسی کی اجازت مانگی۔ سرمت پہلے غصہ کریں گے اگر میں نے زیادہ دیر لگائی، مجھے فوراً واپس جانا ہوگا، زمل نے اپنا قیمتی پرس اٹھاتے ہوئے کہا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ پھر جاؤ اپنے امیر شوہر کے پاس، لیکن مجھ سے ملنے آتی رہنا۔ چچی نے اسے جاتے ہوئے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی ایک گہرا شک موجود تھا۔ زمل ہانپتے ہوئی گلی کے کونے تک پہنچی اور سرمت کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور سیٹ پر اپنا سر گرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں تو بس پکڑی جانے والے تھی، وہ عورت بہت خوفناک ہے۔ اس نے مجھے الماری کے پاس دیکھ لیا تھا۔ زمل نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں اب بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے زمل، میں تم سے اس قدر پھرتی اور ہوشیاری کی امید تو بالکل نہیں کر رہا تھا۔ سرمت نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کے سرد اور سپاٹ لہجے میں پہلی بار زمل کے لیے کھلی ستائش موجود تھی۔ کیا تمہیں وہ سب مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا؟ کیا میرا وہاں جانا کارآمد ثابت ہوا؟ زمل نے اپنی انگلی سے انگوٹھی کو اتار کر سرمت کے حوالے کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، اس ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ پرسوں رات مافیا کا
ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ شہر کے مضافات میں پہنچنے والا ہے۔ سرمد کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے پرجوش انداز میں جواب دیا، کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور میں اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی؟ زمل کے لہجے میں ایک نئی امید کی کرن جاگی۔ اس خوفناک صورتحال سے جلد از جلد مکمل چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کنسائنمنٹ کے ساتھ اس کا سرغنہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ اب ہماری پوری تیاری کے ساتھ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ سرمد کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس کا پلان بالکل تیار تھا اور وہ دشمن کو ختم کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ زمل سرمد کے زبردست اعتماد اور بہادری کو دیکھ کر مسکرائی۔ سے پہلی بار سرمد کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا۔ دوسری طرف چچی ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ زمل کا بدلا ہوا رویہ، اس کا اچانک بیڈ روم میں گھس جانا اور پھر پکڑے جانے پر اس کی شدید قسم کی گھبراہٹ، یہ سب چچی کی شاطر دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ وہ لڑکی اتنی بھی بھولی نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا اور وہ کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ چچی نے اپنے ناخن چباتے ہوئے خود کلامی کی اور تیزی سے اٹھ کر واپس اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ انہوں نے جلدی سے الماری کھولی اور کپڑوں کے نیچے چھپی لال ڈائری کو چیک کیا۔ ڈائری اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن اس کے اوپر رکھے کپڑوں کی تہہ خراب ہو چکی تھی اور ترتیب بدلی ہوئی تھی۔ اس نے میری ڈائری کو ہاتھ لگایا؟ اس کا مطلب ہے وہ اندھا کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ اس نے زمل کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ چچی کی آنکھوں میں بیک وقت شدید خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت ابھر آئی۔ انہیں اپنا سارا نیٹ ورک اور اپنی جان خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے جلدی سے اپنا فون نکالا، دروازہ اندر سے لاک کیا اور ایک خفیہ غیر ملکی نمبر ڈائل کیا۔ باس، ہم ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ لڑکی زمل آج میرے کمرے میں جاسوسی کر رہی تھی اور اس نے ہماری ڈائری تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ چچی نے کانپتی ہوئی آواز میں مافیا باس کو اطلاع دی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اور سانس پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم ایک بیوقوف اور جاہل عورت ہو۔ میں نے تمہیں سختی سے کہا تھا کہ سندھے کے بارے میں پوری معلومات نکالنا۔ فون کے دوسری طرف سے ایک انتہائی بھاری اور گرجدار آواز آئی جس نے چچی کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ مجھے لگا کہ وہ واقعی ایک عام اندھا ہے جسے جوان لڑکی کا شوق ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ زمل اسی کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ اندھا ہمارے پیچھے ہے۔ چچی نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں شدید لرزش اور التجا تھی۔ اگر ہمارا پرسوں کا کنسائنمنٹ خطرے میں پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں گولی ماروں گا۔ تم میری درندگی سے واقف؟ باس کی سنگین دھمکی نے چچی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی اور ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے باس؟ آپ جو حکم کریں گے میں وہ کروں گی، بس مجھے اس مصیبت سے بچا لیں، چچی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ زمل کو فوراً اغوا کر کے ہمارے پرانے گودام میں لاؤ، ہم اس سرمد سے خود نمٹ لیں گے۔ وہ لڑکی اب ہر حال میں ہمارے قبضے میں ہونی چاہیے۔ باس نے انتہائی سفاک اور بے رحم لہجے میں حتمی حکم دیا اور فون کاٹ دیا۔ چچی نے فون واپس جیب میں رکھا اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی درندگی چھا گئی۔ انہوں نے اپنے خاص گنڈوں کو بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سرمد اور زمل کو اپنی ہوشیاری کی بہت بھاری اور بھیانک قیمت چکانی پڑنے والی تھی۔ موت ان کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور گھر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ سرمد اسٹڈی روم میں اپنی ٹیم کے ساتھ ریڈ کی آخری تیاریوں میں مصروف تھا اور اس نے میز پر رکھے ہوئے جدید ہتھیاروں کو چیک کیا اور اپنی گن اور گولیاں بھرنی شروع کی۔ زمل صوفے پر بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ آج رات کا فیصلہ ان دونوں کی زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ سرمد نے اپنا بلٹ پروف جیکٹ پہنا اور زمل کی طرف مڑا۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، مجھے بیرونی احاطے کا جائزہ لینا ہے، سرمد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اپنی گن کو بیلٹ میں اڑس لیا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ لوگ یہاں نہ آ جائیں۔ زمل نے گھبراہٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے التجا کی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ میں چند منٹوں میں واپس آ جاؤں گا، تم نے دروازہ اندر سے لاک رکھنا ہے اور کسی صورت باہر نہیں آنا۔ سرمد نے اسے سخت ہدایات دی
اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ گنڈوں نے گھر پر حملہ کر دیا تھا۔ زمل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور گھر کے باقی دروازے لاک کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن گنڈے مین گیٹ توڑ کر اندر گھس آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس لڑکی کو ڈھونڈو، باس کا حکم ہے کہ اسے زندہ پکڑ کر لانا ہے، ایک گنڈے نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ مختلف کمروں کی طرف بھاگے۔ مجھے چھوڑ دو، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زمل نے مزاحمت کی جب دو گنڈوں نے اسے کوریڈور میں پکڑ لیا۔ وہ پوری طاقت سے ان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم تمہیں یہیں جان سے مار دیں گے۔ ایک گنڈے نے زمل کے بال سختی سے کھینچے اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ بچاؤ سرمت، مجھے بچاؤ! زمل پوری طاقت سے چلائے۔ اس کی آواز میں شدید عصیت اور بے بسی تھی، لیکن گنڈے کافی طاقتور تھے۔ انہوں نے زمل کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈالنے لگے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور سرمت کی گاڑی تیزی سے گیٹ توڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سیدھی گنڈوں کی گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ سرمت ہاتھ میں گن لیے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چشمہ نہیں تھا اور اس کی نظروں میں موت ناچ رہی تھی۔ میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کے سروں میں گولیاں اتار دوں گا، سرمت نے گرجدار آواز میں وارننگ دی۔ اس کا لہجہ کسی خون خوار شیر جیسا تھا۔ اسے مار دو، اسے زندہ نہیں بچنا چاہیے، گنڈوں کے لیڈر نے چلا کر کہا اور سرمت پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ سرمت نے انتہائی پھرتی سے گاڑی کی آڑ لی اور جوابی فائرنگ کی۔ سرمت نے اپنی تربیت یافتہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایک کر کے گنڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کی گولیاں سیدھی ان کے سینے اور سروں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ چند ہی منٹوں میں اس نے اکیلے ہی تمام گنڈوں کو مار گرایا اور کچل کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر زمل کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا۔ کیا تم ٹھیک ہو زمل؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سرمت نے زمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے واضح فکر تھی۔ میں مرنے والی تھی سرمت، مجھے لگا میں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ زمل دھاڑے مار کر رونے لگی اور بے ساختہ سرمت کے گلے لگ گئی۔ سرمت نے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں زندہ ہوں اور اب ان درندوں کی باری ہے۔ سرمت نے زمل کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنی گاڑی میں باحفاظت بٹھا کر اپنی فورس کو کال کی۔ کچھ دیر بعد سرمت اپنی فورس کے ساتھ مافیا کے گودام پہنچا۔ چاروں طرف سے گودام کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا۔ گودام کے اندر مافیا کا باس، چچی اور ان کے ساتھی موجود تھے۔ پولیس نے انہیں سرنڈر کرنے کا کہا، لیکن اندر سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ ایک شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے گودام کے دروازے اڑا دیے اور اندر داخل ہوئے۔ سرمت سب سے آگے تھا۔ اس نے مافیا کے باس کو ٹانگ پر گولی مار کر گرا دیا، مگر کارروائی کے بعد مافیا کا باس اور چچی پکڑے گئے تھے۔ زمل بھی سرمت کے پیچھے چلتی ہوئی گودام کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ناممکن، تم تو اندھے تھے، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی؟ چچی زمل اور سرمت کو ایک ساتھ اور سرمت کو بالکل ٹھیک دیکھ کر حیران تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سرمت نے آگے بڑھ کر چچی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی اور اسے سختی سے جھٹکا دیا۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب تم ساری زندگی جیل میں سڑو گی اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتو گی۔ سرمت کی آواز میں شدید نفرت اور غصہ تھا۔ اس نے چچی کو دھکا دے کر پولیس اہلکاروں کے حوالے کیا۔ آپ نے پیسوں کے لیے میرا سودا کیا تھا چچی، آج آپ کو اپنی لالچ کا انجام مل گیا۔ زمل نے نفرت سے اپنی چچی کو دیکھا۔ اس کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی رحم باقی نہیں بچا تھا۔ زمل سرمت کے ساتھ واپس آ گئی، جبکہ پولیس نے تمام مجرموں کو اپنی قید میں لے لیا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں رات کے پچھلے پہر گھر واپس آئے۔ گھر میں اب سکون اور خاموشی تھی۔ سرمت سیدھا اسٹڈی روم میں گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس لاؤنج میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے وہ فائل زمل کے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ زمل نے الجھی ہوئی نظروں سے فائل کو دیکھا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں اور ساتھ 50 لاکھ کا چیک ہے، سرمت نے انتہائی سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں زمل کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ سب کیا ہے سرمت؟ آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ زمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آواز میں ایک لرزش پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مافیا ختم ہو چکا،
اور اب تم مکمل طور پر آزاد ہو، سرمد نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اگرچہ اس کی آنکھوں میں ایک ان کہی اداسی تھی، سمل نے خاموشی سے وہ کاغذات اور چیک اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سرمد کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اچانک ان کاغذات اور چیک دونوں کو درمیان سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تم نے کیا کیا سمل؟ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ تھا اور تمہارے مستقبل کی ضمانت۔ سرمد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ زمل کے اس رد عمل کے بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی سرمد، میری زندگی اور میری آزادی اب آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ زمل نے اپنے آنسوں کو بہنے دیا اور اس کی آواز میں ایک سچی تڑپ موجود تھی۔ میں ایک ایجنٹ ہوں زمل، میری زندگی میں صرف خطرات ہیں اور میں تمہیں ایک پرسکون زندگی نہیں دے سکتا۔ سرمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ کانٹوں سے بھرا۔ مجھے ان خطرات سے کوئی ڈر نہیں لگتا اگر آپ میرے ساتھ ہو۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی۔ زمل نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور آگے بڑھ کر سرمد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ سرمد نے زمل کی آنکھوں میں موجود سچائی اور گہری محبت کو محسوس کیا۔ ان کے چہرے کی سرد مہری پگھلنے لگی اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے زمل کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سرمد مسکرایا اور اس نے زمل کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ ان تمام مصیبتوں اور خطرات کے بعد یہ ان کی ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی شروعات تھی۔